بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ عرفہ کے دن تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے، اور جو کہ پورے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتا۔ اس دن کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ یہ محبوب کے محبوب ترین دن میں سے بھی محبوب دن ہے، یعنی کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 10 دنوں میں سے صرف یہی ایک دن ہوتا تو یہی کافی ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام دنوں کا بادشاہ ہے، جیسے کہ رمضانوں میں لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں کی ملکہ ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے اور شرف بخشا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا چاہیے سوائے میری رحمت و مغفرت کے۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، یعنی کہ بے حساب لوگ اللہ تعالیٰ اس دن ان کے رونے سے، ان کے گڑگڑانے سے، ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور حج کرنے کے بعد تو ویسے بھی انسان اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، اگر وہ خالص نیت سے اور سچے دل سے حج کرتا ہے اور تمام شرائط کے ساتھ۔ یہ وہ دن ہے جو رب کی اطاعت اور بھرپور عبادت کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے مانگی تھی، یہ وہ دعا ہے۔ اسی دن دین مکمل ہوا، اور شب قدر میں تو رات میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، لیکن عرفہ کے دن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور اہل عرفہ پہ فخر کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ دن نیند میں، آرام میں، سو کر غفلتوں میں گزارنا ہے، یا پھر عید کے لیے مارکیٹ میں شاپنگیں کر چوڑیوں کی دکانوں پر یا پارلروں میں جا کر گزارنا ہے، یا پھر ہمیں گھر کی صاف صفائیوں اور رگڑائیوں میں ہی اس دن کو گزار دینا ہے؟ یہ دن عبادت کا دن ہے، اور خاص طور سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا دن ہے۔ تو اس میں اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے ہمیں اس میں جو ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنی ہے، کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال اور اگلے سال 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس دن کے روزے سے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں تہجد کی نیت کے ساتھ اٹھنا ہے، افطار کرنا ہے، فجر سے قبل جو ہے وہ استغفار کرنی ہے سحری کے وقت، اسی طرح نوافل پڑھ لینا ہے، خوب ساری دعائیں کرنا ہے، اللہ سے حمد و ثنا کرنی ہے، شکر بھیجنا ہے اس کا کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا، تلاوت قرآن کرنی ہے، اسی طرح نماز کے بعد تکبیرات کرنی ہے خوب کثرت سے ہمیں، اسی طرح جو ہے ہمیں اور پورے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر، اذکار اور عبادات میں گزارنا ہے، کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، نیکی کے کام جو ہمیں مل جائیں وہ سارے کے سارے کاموں میں ہمیں دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، یعنی کہ سست ہو کر بیٹھنے کا دن نہیں ہے، دوڑنے کا دن ہے، بھاگنے کا دن ہے۔ جیسے کہ اس دن بات ہوئی تھی اور میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور جب بھاگ کے دوڑ کے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز لے کر آ گئی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہ بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، لیکن ہماری اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھاگتے دوڑتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں بھاگتے دوڑتے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ ہم وہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے 70 قوم کے لوگ آ رہے تھے، تو ہم تو وہ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے ہماری قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں انہیں دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم کتنی تیز بھاگنے والے ہیں، ہم کیسے دین کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے اس طرح سے ریاکاری یا دکھاوا یہ سب کے سامنے نشو نما کر کے۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی اور اگر آگے کو بڑھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں،
اور پہاڑ پہ چڑھنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اسی طرح نیکیوں میں بھی آگے بڑھنا چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا، یا یہ کیوں دین کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہماری مجلسوں میں کیوں نہیں بیٹھا ہے۔ تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ کوئی اگر ہمارا دوست، ہمارا ساتھی ہم سے آگے نکل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹانگ پکڑ کے کھینچیں کہ نہیں تم نیچے آ جاؤ، اوپر کہاں چڑھ رہا ہو تم، پہاڑ پہ تمہیں چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ جاؤ، اللہ یہیں مل جائے گا۔ تو دین میں کوئی آگے آ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے ہم سے زیادہ، تو ہم اس سے ہرس کریں، اس سے زیادہ دوڑنے کی کوشش کریں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ اس کو بھی کھینچ کے ہم گرا دیں یا پھر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے دوڑیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ دھیان رکھتے ہوئے کہ نہ تو ہمیں ریاکاری کرنی ہے، نہ دکھاوا کرنا ہے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمالوں کو برباد کرنا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے۔ اور ہمیں اس دن میں خوب ساری عبادات کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب، اے رب العزت، کہ ہمیں بھی تو اس دن معاف فرما دینا، جس طرح تو اہل عرفہ کی مغفرت کا پروانہ جاری کرتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ہماری بھی مغفرت کا پروانہ داخل کر دے۔ یا رب العزت، کیا پتہ ہم اگلے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو، تو اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں کہ یا رب ہمیں اگلے سال بھی یہ دن دکھانا، اور ہمیں اس سال ہم کچھ نہیں کر سکے صرف باتوں کے علاوہ، اگلے سال ہمیں اچھی سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہم لے کر آئے ہیں، جو کیا ہے ہم نے اس سال، اس کو اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما، کہ ہمیں اخلاص ہمارے اندر آ جائے، اور ہمیں ہماری اس کو قبول فرما لینا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا